کہ کسی معاشرے سماج یا دور میں اپنی بات کی طرف متوجہ کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں ان طریقوں کو ضروری احتیاطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اختیار کرنا چاہیے۔ اب ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں، جس دور میں رہ رہے ہیں، اس میں حکمرانوں کو، حکومت کو اپنی بات کی طرف، اپنے مطالبوں کی طرف متوجہ کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں ان طریقوں کو ضروری احتیاطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں بھی اختیار کرنا ہوگا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ طریقہ غیر اسلامی ہے۔ ہم ان طریقوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ بسا اوقات یہ ایک بہانہ ہوتا ہے۔ جمہوری نظام میں اپنی آواز کو حکومتوں تک پہنچانے کا ایک طریقہ پروٹیسٹ اور احتجاج بھی ہوتا ہے۔ اسے بھی پرامن طریقے پر اختیار کرنا خالصتاً شریعت کے مطابق ہے اور تمام مظلوموں کا فرض ہے۔ اسی طرح کسی ہڑتال کی دعوت دینا، میں بار بار یہ شرط لگا رہا ہوں کہ ضروری احتیاطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ بھی ہمارا شہری اور شرعی فرض ہے۔ ان سب باتوں کے پیش نظر بہت سی مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے پوری قوم سے اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ 29 جنوری کو پورے ملک میں ایک ہڑتال کریں، دکانیں بند رکھی جائیں، بازار بند رکھے جائیں، اور یہ جو میں کہتا ہوں کہ ضروری احتیاطیں ملحوظ رکھتے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کم سے کم ہر علاقے میں دواؤں کی ایک دکان ضرور کھلی رکھی جائے۔ اسی طرح بچوں کی جو ضروریات ہوتی ہیں، دودھ وغیرہ، ان کا بھی ایسا انتظام محلے کے لوگ پہلے سے سوچ سمجھ کر رکھیں کہ کسی بچے کو بنیادی ضرورت کی چیز دودھ وغیرہ کی کمی نہ ہو۔ یہ جو 29 جنوری کو پورے بھارت بند کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس میں ایک خاص بات ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارے ملک کی حکومت کی یہ کوشش ہے کہ یہ جو اس نے نئے قانون کچھ بنائے ہیں اور نیا کچھ سسٹم مردم شماری کے نام سے، NPR کے نام سے چالو کر دیا ہے اور کرنے والی ہے، اس کی اصل حقیقت کو لوگ نہ سمجھ پائیں، اور بہت جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ بہت اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہوئے لوگ ایسی بے حیائی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا جھوٹ یہ بولا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے کہ یہ جو قانون نئے بن رہے ہیں، اصل میں تو اس کا نقصان اگر پہنچے گا تو مسلمانوں کو پہنچے گا۔ غالباً 2019 میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی اور نہیں بولا گیا ہوگا، جبکہ سچائی یہ ہے، اور میں نے اس پر بہت تحقیق کی ہے، اور بڑے بڑے ماہرین قانون کے ساتھ میری نشستیں ہوئی ہیں۔ اس ملک کے 50-60 کروڑ غیر مسلم ان قانونوں کے ذریعے سخت مصیبت میں پھنسنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو دوسروں کو سمجھانے میں آسانی ہو۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں تقریباً 10-11 کروڑ کی آبادی آدیواسیوں کی ہے۔ آدیواسیوں کی غالب اکثریت کے پاس کوئی کاغذات نہیں ہوتے۔ کاغذ نام میں کوئی چیزیں نہیں ہوتی، وہ اپنی شہریت ثابت نہیں کر سکتے۔
ایک شرط ہوگی ان کی شہریت کے ثابت ہونے کی کہ وہ عجیب و غریب درخواست دیں کہ ہم پاکستان، بنگلہ دیش یا افغانستان سے وہاں کے ظلم و ستم سے تنگ ہو کر آئے ہیں اور ہم اصل میں وہاں کے رہنے والے ہیں۔ بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے اس سے پہلے وہ ایسے فارم پر دستخط کر چکے ہوں گے یا انگوٹھا لگا چکے ہوں گے جس میں وہ یہ کہہ چکے ہوں گے کہ ہم یہاں کے پرانے باشندے۔ اب دو طرح کی ان کے کاغذات سرکاری دفتر میں جمع ہوں گے، ایک میں وہ یہ کہہ چکے کہ ہم یہاں کے پرانے باشندے ہیں، اور ایک آدھ کاغذ تو ہر ایک کے پاس نکل ہی آئے گا، وہ ثابت پیش بھی کر چکے ہوں گے، لیکن بعد میں ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہم اس ملک کے باشندے نہیں۔ دونوں صورتوں میں وہ سخت عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ ہمارے ملک میں بہت بڑی آبادی آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، نومیڈک ٹرائبس کی ہے، یعنی خانہ بدوش قبائل۔ بہت بڑی آبادی ان کی ہے جو کہیں پر گھر ہی نہیں بناتے، زمین تو دور کی بات ہے، وہ کچھ دن کہیں ٹھہرتے ہیں، پھر چل دیتے ہیں اپنے جانوروں کو لے کر، اور پھر کہیں اور جا کے ٹھہر جاتے ہیں۔ یہاں تو عام طور پر مہاراشٹر میں اور مختلف علاقوں میں دیکھ رہا ہوں کہ کنسٹرکشن کے جو مزدور ہوتے ہیں وہ زیادہ تر انہی قبائل کے ہوتے ہیں، کوئی ان کا گھر ہی نہیں ہوتا۔ وہ چھتیس گڑھ سے لائے جاتے ہیں، آندھرا پردیش سے لائے جاتے ہیں، اڑیسہ سے لائے جاتے ہیں، کہاں سے لائے جاتے ہیں۔ ان کے پاس تو کاغذ کا کاف بھی نہیں ہوتا، کیا کریں گے وہ؟ کہاں سے ان کی شہریت ثابت ہوگی؟ آج کل آپ کو لطیفے بھی سوشل میڈیا پہ سننے کو مل رہے ہوں گے کہ ہمارے دادا جان کے کاغذات ان کا بکرا کھا گیا تھا اور اس بکرے کو پھر دادا جان کھا گئے، اب ہم کہاں سے کاغذ لائیں؟ مطلب ایسا قانون ماشاءاللہ ہمارے قابل حکمرانوں نے بنایا۔ اتفاق سے یہ جو قانون بنا رہے ہیں اس کے بعد ان کی صحت و شفا کے لیے دعا کرنا فرض کفایہ تو محسوس ہوتا ہے۔ اچانک 8 بجے رات کو نوٹ بندی کا قانون بنا دیا، آج تک کوئی نہیں سمجھا پایا کہ اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا۔ تباہ ہو گئی ملک کی اکنامی، اور پوری دنیا کے ماہرین معاشیات کہہ رہے ہیں کہ ملک کی معاشیات کے تباہ ہونے کا پہلا سبب نوٹ بندی تھا۔ عجب قانون ہے۔ تو ان قانونوں کے خلاف اپنی قوم کی رائے کو ظاہر کرنے کے ایک طریقہ ہے روزمرہ کا احتجاج، ضرور ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور ایک طریقہ ہے کسی ایک دن کی قومی پیمانے پر ہڑتال۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا اگر آپ کر سکیں تو، کہ دیکھیے کروڑوں کی تعداد میں جو دلت طبقے کے لوگ ہیں، میں تو دلت کا لفظ استعمال نہیں کرتا، یہ بیچارے یہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ قانون ان کے بھی خلاف ہے، یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ان کو یہی بتا کر خاموش رکھا جا رہا ہے کہ تم سے کیا مطلب بھائی، یہ تو قانون مسلمانوں کے خلاف ہے، اگر کسی کے خلاف ہے تو۔ یہ ان کو بتانا تمام ملک کے خیر خواہوں کا فرض ہے، اس طبقے کے لوگوں کو بتانا کہ بابا اس غلط فہمی میں مت رہو، یہ تمہارے بھی خلاف ہے۔ خاص طور پر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ٹیچر ہیں، جو وکیل ہیں، وہ اس کو اپنا فرض سمجھیں کہ وہ 2-3 دن فارغ کر کے اب کے آج سے بعد سے وہ اپنے علاقے کے لوگوں میں، گاؤں میں جا کر وہ ان پسماندہ طبقات کے بھائیوں اور بہنوں کو سمجھائیں دلائل کے ساتھ کہ یہ تمہارے بھی خلاف ہے اور بہت بری مصیبت میں تم پھنسنے والے ہو۔ اب چونکہ ایک دن متعین ہو گیا ایک عام ہڑتال کا، تو اس کو سامنے رکھ کر جا کر لوگوں سے ملنا اور ان کو سمجھانا یہ گویا آسان ہو جائے گا۔
چونکہ یہ کوئی نشانہ سامنے ہوتا ہے تو اس نشانے کو سامنے رکھ کر محنت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں اس لیے اتنی تفصیل سے سمجھا رہا ہوں کہ تماشائی نہ بنیے، آپ اپنے اپنے دوستوں میں، ساتھیوں میں، محلے والوں میں، گاؤں والوں میں اس جانکاری کو عام کرنے کی کوشش کیجیے، اور 29 جنوری میں جس چیز کی کال دی گئی ہے اس کو کامیاب بنائیں۔ کاش کہ میں پہلے سے تیار ہوتا، اگر مجھے یاد ہوتا تو میں شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کم سے کم 15-20 وہ اپیلوں کو لا کر آپ کے سامنے سناتا جو اس وقت انہوں نے وقتاً فوقتاً آزادی کی لڑائی میں کی جانے والی ہڑتالوں اور ستیہ گرہ کی مطالبے اور تائید میں جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپیلیں جاری کرتے تھے۔ تو ان چیزوں سے دور مت رہیے، ان چیزوں سے کنارہ کش مت رہیے، ورنہ مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ دیندار سمجھنے والا اپنا طبقہ ٹھیک موقع پر ملک کی تبدیلی کروانے والوں میں سب سے پیچھے کھڑا ہوگا۔ کب ہے وہ ہڑتال؟ چلیے اتنا تو یاد ہے۔